الحمدللہ، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو بے نیاز اور فضل کرنے والا ہے۔ اس نے ہم پر اپنی نعمت مکمل کی، وہ پاک ہے، اس کی تعریف ہے۔ اس نے ہر چیز شمار کی اور ہر چیز کو اپنی رحمت اور علم کے احاطے میں لے لیا۔ وہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا، جبکہ اس کے علاوہ ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اس کی مخلوقات میں چنیدہ اور اس کے خلیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق والے، سب سے کامل طریقے والے، تمام لوگوں میں سب سے بلند مرتبہ اور عظیم قدر والے ہیں، سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے، سب سے زیادہ نیکی اور سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والے۔ اللہ تعالی درود نازل فرمائے آپ پر، آپ کے اہل بیت، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، تابعین پر اور ان تمام لوگوں پر جو اچھے سے ان کی پیروی کریں اور بکثرت سلامتی نازل کرے۔ اما بعد، ایمان والو، میں خود کو اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اس لیے کہ ہمارا رب جس کی حکمت بلند ہے، اس نے اپنے بندوں کو یوں ہی بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ انہیں آزمائے کہ بہترین عمل والا کون ہے۔ لہذا اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ آپ پر رحم کرے، اس سے ڈرو، اس کی رضا کے مطابق عمل کرو، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی کیا کرو، وہ تمہارے اعمال درست کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً وہ بڑی کامیابی پا گیا۔ امت مسلمہ، اللہ تعالی نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے، کمزوری ہی اس کا آغاز اور وہی اس کا انجام ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں کمزور حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد طاقت عطا کی، پھر اس طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دے دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہی خوب جاننے والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ اور انسان اس دنیاوی زندگی میں سختیوں اور مصیبتوں، خوف اور الجھنوں سے نہیں بچ سکتا، تو ایسے حالات میں اسے کسی ایسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی مدد کرے، اسے طاقت دے، اس کی کمزوری کی تلافی کرے، سنبھالے اور اسے تسلی دے۔ اور سب سے معاون ذرائع میں سے وہ اذکار ہیں جو کتاب و سنت میں وارد ہوئے ہیں۔ اللہ کا ذکر ان آسان ترین اعمال میں سے ہے جن میں مسلمان اپنا وقت لگاتا ہے، اپنے دل کو زندہ کرتا ہے، اپنی تنہائی کو مانوس کرتا اور اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر ایسا ہے کہ ہم نشین اس سے بیزار نہیں ہوتا اور ہمدم جس سے اکتاتا نہیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے، جو لوگ ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، سنو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اور اذکار کے خزانے میں سے ایک عظیم خزانہ وہ کلمہ ہے جو اللہ کے عرش کے نیچے ہے، جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ترغیب دی اور اپنی امت کو اس پر ابھارا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے لیے روانہ ہوئے، لوگ ایک وادی میں آئے تو انہوں نے بلند آواز سے تکبیر کہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، بلکہ تم اس اللہ کو پکار رہے ہو جو سننے والا قریب ہے اور تمہارے ساتھ ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے پیچھے میں تھا تو آپ نے مجھے لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہوئے سنا، تو آپ نے فرمایا، اے عبداللہ ابن قیس، میں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا، کیا تمہیں ایک ایسے کلمے کے بارے میں نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمے کا اجر ایسا قیمتی خزانہ ہے جو جنت میں اس کا ورد کرنے والوں کے لیے سنبھال کر رکھا جاتا ہے، جیسے دنیا میں قیمتی خزانہ محفوظ رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک مختصر کلمہ ہے، مگر اس کے معانی بہت عظیم ہیں۔ اس میں توحید و تعظیم ہے، بلند و برتر رب پر توکل ہے جس سے حالات سنورتے ہیں اور بلند مقامات حاصل ہوتے ہیں۔ ایمان بھائیو، بندہ فرائض کی ادائیگی، ممنوعات سے پرہیز کرنے، تقدیر پر صبر کرنے میں اللہ کی مدد کا محتاج ہے۔ لہٰذا جو بندہ اچھے ڈھنگ سے مدد طلب کرے، اللہ تعالی اس کی مدد فرماتا ہے، اور یہی مفہوم
مفہوم ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کا. بندے میں نہ تو اللہ کی معصیت سے بچنے کی طاقت ہے مگر یہ کہ اللہ اسے بچائے، نہ اس کی اطاعت کی قوت ہے مگر یہ کہ اللہ اس کی مدد کرے. اللہ عز و جل کی مدد کے بغیر نہ بندہ بیماری سے صحت کی طرف، نہ کمزوری سے طاقت کی طرف، نہ کمی سے بڑھوتری کی طرف منتقل ہو سکتا ہے، نہ کسی شر کو روک سکتا ہے، نہ کسی خیر کو حاصل کر سکتا ہے. بس لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہے کہ اللہ عز و جل کی مدد کے بغیر کسی بھی حالت سے وہ دوسری حالت میں تبدیلی ممکن نہیں. یہ کلمہ اپنے قائل سے غم اور پریشانی کو دور کرتا ہے کیونکہ اسے پڑھنے والا اپنے خالق سے مدد مانگتا ہے، معاملات اس کے سپرد کرتا ہے، اپنی طاقت اور قوت بے بسی سے بری ذمہ ہوتا ہے، ہر مخلوق کی طاقت سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے. تو جس کا یہ قول و عمل ہو، یہی جس کا عقیدہ ہو، تو کیا اسے سب سے زیادہ کرم فرمانے والا، سب سے بڑھ کر عطا کرنے والا رب تنہا چھوڑ دے گا؟ وہ پاک بڑا کریم اور مہربان معبود ہے. امام احمد میں ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کا پتہ نہ دوں؟ میں نے عرض کیا ضرور اے اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے جواب میں اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تابع فرمان ہوا، اس نے خود کو میرے سپرد کر دیا. امام ابن القیم رحم اللہ فرماتے ہیں جہاں تک لا حول ولا قوت الا باللہ کے اس مرض یعنی فکر و غم کو دور کرنے میں اثر کا تعلق ہے تو اس کے لیے اس میں مکمل سپردگی ہے. اللہ کے سوا ہر قسم کی طاقت و قوت سے دستبرداری ہے اور تمام امور کو اس کے حوالے کر دینا ہے. اس کے کسی بھی معاملے میں اس پر اعتراض سے کنارہ کشی ہے. اور یہ بات عام ہے ہر اس تبدیلی پر جو کسی حال سے دوسرے حال میں ہو، خواہ آسمانی دنیا میں ہو یا زمینی دنیا میں، اور اس تبدیلی پر قدرت، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. بس کوئی چیز اس کلمے کا قائم مقام نہیں ہو سکتی. بعض آثار میں آیا ہے کہ کوئی فرشتہ آسمان سے نازل نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی طرف چڑھتا ہے مگر لا حول ولا قوت الا باللہ کے ساتھ. اور اس کلمے کا شیطان کو بھگانے میں عجیب اثر ہے اور اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے. مومنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بکثرت لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کی نصیحت کی. اس کی جو فضیلتیں وارد ہوئی ان میں سے یہ گناہوں کی مغفرت اور خطاؤں کے مٹائے جانے کا سبب ہے. جس نے اسے اپنی موت کے وقت کہا اس کے لیے جہنم سے بچاؤ ہوگا. سنن ترمذی میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا اس کے رب نے اس کی تصدیق کی اور کہا میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں. اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ تو اللہ کہتا ہے مجھ ایک کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اور جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تو اللہ کہتا ہے مجھ ایک کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میرا کوئی شریک نہیں. اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد تو اللہ کہتا ہے میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میرے لیے بادشاہی ہے، میرے لیے ہی حمد ہے. اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کہتا ہے میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، ساری طاقت و قوت مجھ سے ہی وابستہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے جس نے اسے اپنی بیماری میں کہا پھر وہ مر گیا تو اسے آگ نہیں جلائے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ دعا کی قبولیت کے اسباب میں سے ہے. اور جو اللہ کے ذکر کا عادی ہو جائے، اس سے مانوس ہو جائے، وہ ذکر اس پر حاوی ہو جائے یہاں تک کہ وہ عالم خواب و بیداری میں اس کی خود کلامی ہو جائے تو ایسا شخص اس قابل ہے کہ اسے نیکیاں حاصل ہوں، گناہ مٹائے جائیں، دعائیں قبول ہوں. صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو اسے اور کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. پھر کہے اے اللہ مجھے معاف کر دے یا دعا کرے تو اس کی دعا قبول کی جائے گی، اور وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول کی جائے گی. لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے پودوں میں سے ایک پودا ہے. مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اسراء کی رات میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا. انہوں نے کہا اے محمد اپنی امت کو حکم دو کہ وہ جنت میں پودے بکثرت لگائے، اس کی مٹی پاکیزہ ہے اور اس کی زمین کشادہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا جنت کا پودا کیا ہے؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے بندو خوب لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو، اس پر خود کی اور اپنے اہل و عیال کی تربیت کرو. جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کامیاب ہوا، جس نے اس پر غور کیا فائز المرام ہوا، جس نے اس پر ہمیشگی برتی
تھی وہ قیامت کے دن نجات پا گیا۔ یہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین کلمات اور باقی رہنے والی نیکیوں میں سے ہے۔ مسند امام احمد میں ہے کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے باقیات صالحات یعنی باقی رہنے والی نیکیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا یہ ہے لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، والحمد للہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اللہ کا فرمان ہے ہاں البتہ باقی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے نزدیک ثواب اور اچھی توقع کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ اللہ مجھے اور تمہیں قرآن کریم کی برکتوں سے نوازے، مجھے اور تمہیں آیات اور ذکر حکیم سے فائدہ پہنچائے۔ وہ اللہ بہت عطا کرنے والا، کریم، معاف کرنے والا ہے، مہربان و رحیم ہے۔ تم اس سے مغفرت طلب کرو، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس نے اپنے بندوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولے اور ایسے اقوال مشروع کیے جو انہیں اس کی رضا اور جنت پہنچاتے ہیں اور انہیں اس کی ناراضگی اور عذاب سے دور رکھتے ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ درود نازل ہو آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، اور بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اما بعد، مومنو، یقیناً لا حول ولا قوت الا باللہ عظیم با برکت کلمہ ہے۔ اس کے اندر اللہ پر کمال توکل پایا جاتا ہے اور پناہ طلبی پائی جاتی ہے۔ سنن ابی داؤد میں حسن سند سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدشگونی کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سب سے اچھا فعل ہے، اور یہ بدشگونی کسی مسلمان کو کسی کام سے نہ روکے۔ جب تم میں سے کوئی ایسی چیز دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو کہے اے اللہ تیرے سوا کوئی کسی طرح کی کوئی بھلائی نہیں لا سکتا، اور تیرے سوا کوئی کسی برائی کو روک نہیں سکتا۔ برائی کا دور ہونا، بھلائی کا حاصل ہونا تیری مدد ہی سے ممکن ہے۔ اور جو اپنے گھر سے کسی دینی یا دنیاوی کام کے لیے نکلے تو اس کے لیے مشروع ہے کہ وہ اپنے رب کی پناہ لے اور کہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب وہ یہ کہتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے تجھے ہدایت دی گئی، تیری حفاظت کی گئی، تجھے بچا لیا گیا۔ شیطان اس سے دور ہو جاتا ہے۔ دوسرا شیطان اس سے کہتا ہے تمہارا ایک ایسے آدمی پر بس کیسے چل سکتا ہے جسے ہدایت دی گئی، جس کی حفاظت کی گئی، جسے بچایا گیا۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ مدد طلب کرنے کے لیے ہے، اسی لیے ہمارے لیے مشروع کیا گیا کہ جب مؤذن حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہے تو ہم کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے ذریعے ہم اللہ سے مدد اور توفیق، اعانت اور درست کی طلب کرتے ہیں۔ اسی لیے بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، اللہ انہیں اور ہمیں ہدایت دے کہ وہ اسے بطور شکایت پڑھتے ہیں، بطور صبر نہیں۔ یوں اسے انا للہ و انا الیہ راجعون کی جگہ پر رکھتے ہیں اور مصیبت و تکلیف کے وقت اسے پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ اس کا ایسا اختصار کرتے ہیں کہ معنی میں خلل واقع ہو جاتا ہے، یوں وہ خود کو بہت بڑے خیر سے محروم کر لیتے ہیں۔ پھر مومنو جان لو کہ اللہ نے تمہیں ایک عظیم حکم دیا جس کی ابتدا اس نے اپنی ذات سے کی، چنانچہ اس نے فرمایا بے شک اللہ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود بھیجا کرو اور سلام بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ محمد پر، ان کی ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد پر رحمت و برکت نازل فرما جیسے تو نے آل ابراہیم پر رحمت و برکت نازل کی تھے۔ اے اللہ خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان و علی سے راضی ہو جا اور ہم سے بھی اپنے عفو کرم اور مہربانی سے راضی ہو جا اے ارحم الراحمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اس ملک اور تمام مسلم ممالک کو امن، اطمینان، خوشحالی اور فراوانی والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن و امان عطا فرما، ہمارے حکمرانوں اور قائدین کی اصلاح فرما، ہمارے سربراہان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو ان تمام امور کی توفیق دے جو اسلام کے غلبہ، مسلمانوں کی اصلاح اور ملک و ملت کی بھلائی پر مشتمل ہو۔ اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو ان باتوں کی توفیق دے جنہیں تو پسند کرتا ہے، جن سے تو راضی ہو۔ اے اللہ ہمارے دین، ہماری قیادت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اے زندہ اور قائم ذات، ہم تیری رحمت سے مدد چاہتے ہیں، تمام امور کی اصلاح فرما اور ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے نفس کے حوالے نہ کر۔ اے اللہ مسلمانوں کے غم زدوں کی غم دور کر، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتیں ختم کر۔ اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے تیری نعمت کے چھن جانے سے، تیری
تیری عافیت کے بدل جانے سے، تیرے اچانک عذاب سے، اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔